امریکہ کے ایران پر نئے حملے، جنوبی ساحلی علاقوں میں زوردار دھماکے، آبنائے ہرمز کے گرد جنگی ماحول، بندر عباس چابہار دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایران شہر ایئرپورٹ پر حملہ، ایک فائر فائٹر جاں بحق، ایران کا شدید رد عمل۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کارروائی میں فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار، اینٹی شپ میزائل تنصیبات، دیگر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی حملوں کے بعد چابہار فری زون سے گاڑیاں محفوظ مقام پر منتقل۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حکام نے گوداموں میں موجود گاڑیوں کو نکالنے کا عمل شروع کر دیا۔ نصف شب تک 300 گاڑیاں گوداموں سے منتقل کی جا چکی تھیں، مزید 100 گاڑیوں کو صبح ہونے تک نکال لیا گیا۔ امریکہ نے بحری جہازوں پر حملے کے رد عمل میں ایران پر حملے کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا ایسا دوبارہ ہوا تو نتائج کہیں زیادہ سنگین ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے مطابق آبنائے ہرمز بند کرنے کی کوشش ہوئی تو ایران کو جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایرانی ہرمز نہیں کھولتے۔ بنیادی معاہدہ یہ تھا کہ اگر ایران جہازوں پر فائرنگ کرے گا تو بھرپور جوابی کارروائی ہوگی۔ آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی خارق جزیرے پر حملے کی دھمکی پر ایران کا جواب، بہادر ایرانیوں کے لیے توہین آمیز زبان استعمال کرنے سے قوم کی عظمت کم نہیں ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا ایران شائستگی، ثقافت، مضبوط اخلاقی اقدار سے جانے جاتے ہیں۔ ہم بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں، بے خوفی، عظیم حوصلے اور عمل کے ساتھ دیتے ہیں۔ ایران کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام، حملہ کیا تو بھرپور جواب ملے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا بیان، کہا اب دھوس وعدہ خلافی کی کوئی کارروائی بغیر جواب کے نہیں رہے گی۔ واضح کر دینا چاہتا ہوں، اگر آپ حملہ کریں گے تو آپ پر بھی حملہ ہوگا۔ آبنائے ہرمز دھمکیوں سے نہیں بلکہ صرف ایرانی انتظامات کے تحت ہی کھلے گی۔ امریکہ کی پابندیوں میں چھوٹ ختم، ایران کا 6 کروڑ 30 لاکھ بیرل خام تیل سمندر میں پھنس گیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ، بیرونی آئل ٹینکرز خلیج فارس سے لے کر آبنائے ملاکا تک یا تو رواں دواں ہیں یا پھر رکے ہوئے ہیں۔ دوبارہ ناکہ بندی ہوئی تو 5 کروڑ بیرل خام تیل، ریفائنڈ مصنوعات پھنس کر رہ جائیں گی۔ امریکہ ایران کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا، عالمی مارکیٹ میں ویسٹ ٹیکسٹائل انٹرمیڈیٹ کروڈ آئل کی قیمت بڑھ کر $74.35 فی بیرل ہو گئی۔ امریکہ ایران تنازع، تیل کی ترسیل متاثر ہونے کے خدشات، عالمی توانائی مارکیٹ دباؤ کا شکار، سرمایہ کاروں میں تشویش۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنہئی اور اہل خانہ کی تدفین آج مشہد میں کی جائے گی۔ تدفین آج مشہد مقدس روضہ امام رضا کے احاطے میں ہوگی۔ شہید آیت اللہ خامنہئی کی میت رات کربلا لائی گئی، جہاں 70 لاکھ سوگواران نے شرکت کی۔ اس سے قبل تہران قم میں لاکھوں افراد نے شہید سید علی خامنہئی اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ ادا کی۔ چین کے بحر الکاہل میں بیلسٹک میزائل تجربے پر امریکہ کا اظہار تشویش۔ چین نے 6 جولائی کو میزائل تجربے کرنے سے چند گھنٹوں قبل معلومات دیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا بیان، کہا دی گئی معلومات 5 جوہری طاقتوں P5 کے طے شدہ معیار کے بہت کم تھا۔ چین غیر شفاف انداز میں جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں تیزی سے اضافہ کر رہا ہے۔ چین کے ایسے اقدامات پر خطے کے ممالک کو تشویش ہے۔ لبنان اسرائیل معاہدے کی ایک شق بھی نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم کا بیان، کہا ایران نے مزاحمت کو طاقت، وقار، استقامت فراہم کی۔ ایران کی بہادری کے باعث جنگ بندی ممکن ہوئی۔ امریکی مطالبات اسرائیل کے مفادات کو تحفظ پہنچاتے ہیں۔ لبنان نے امریکہ سے مل کر ایسا معاہدہ کیا جو مکمل اسرائیل کے حق میں ہے۔ یہ معاہدہ کسی صورت قابل قبول نہیں، اس پر عمل درآمد روک دیا جائے گا۔ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز کی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش سے مسلح افواج مکمل باخبر۔ پاکستان کے داخلی امن، استحکام، معاشی خوشحالی کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب، کہا جنگ میڈیا کی بیان بازی یا سیاسی نعروں سے نہیں جیتی جاتی۔ ایمان، اتحاد، نظم و ضبط سے افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیت، حوصلے اور بھرپور اعتماد کا مظہر۔ قوم کی مکمل حمایت سے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں جاری رہیں گی۔
مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 59ویں برسی آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مادر ملت نے اپنی زندگی برصغیر کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے وقف کر دی تھی۔ تحریک پاکستان کے دوران اپنے بھائی قائد اعظم کی شانہ بشانہ ہم کردار ادا کیا۔ فاطمہ جناح نے مسلم خواتین کو آزادی کے جدوجہد میں بھرپور حصہ لینے کے لیے متحرک کیا۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا مادر ملت فاطمہ جناح کی 59ویں برسی پر شاندار خراج عقیدت، کہا تحریک پاکستان جمہوریت اور قومی تعمیر میں ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ صدر مملکت نے کہا فاطمہ جناح آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور جمہوری اقدار کی مضبوط علامت ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی زندگی ثابت قدمی، ایثار اور قومی خدمت کا روشن نمونہ ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح ہر بہن بیٹی کے لیے رول ماڈل کا درجہ رکھتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 59ویں برسی پر خصوصی پیغام دیا۔ نامصائب حالات میں مادر ملت کی ثابت قدمی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ فاطمہ جناح نے ثابت کیا کہ عورت ملک کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس سے ملاقات۔ علاقائی صورتحال، بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال، پاکستان کی ثالثی کی کوشش کے ساتھ اقوام متحدہ کے قیام امن، خصوصاً پاکستان کی خدمات پر بات چیت۔ چیلنجز کے باوجود پاکستان نے علاقائی امن استحکام کے لیے انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ذمہ داری سے فیلڈ مارشل وزیر اعظم شہباز شریف کے کردار ادا کیا۔ محسن نقوی کی گفتگو، کہا امن مشنز کے لیے درکار وسائل تمام امن مشنز کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا جنسی تشدد کے خاتمے کے لیے عالمی اقدامات کا مطالبہ۔ ایسے جرائم متاثرین کی زندگی تباہ کرنے میں معاشروں میں دیر پا زخم چھوڑ جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ میں خطاب، کہا جنسی تشدد اکثر خوف، جبر کے ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ مسلح تنازعات، غیر ملکی قبضے کی صورتحال میں احتساب کو یقینی بنایا جائے۔ انصاف خار کی بحالی عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے صوبائی ہیلتھ پالیسی کی منظوری دے دی۔ پالیسی کے مطابق بہتر طبی خدمات، پائیدار مالی وسائل، ڈیجیٹل نظام قائم کیا جائے۔ آئی سی یو، سی سی یو، ٹراما برن سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ کمزور کارکردگی والے صحت مراکز کو آؤٹ سورس کیا جائے گا، جبکہ بزرگ شہریوں کے لیے جیریاٹرک میڈیسن متعارف کرائی جائے گی۔ نارووال میں بھارتی ساختہ مارٹر گولہ برآمد، بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ناکارہ بنایا۔ مقامی دیہاتیوں نے مشکوک گولہ دیکھتے ہی اطلاع دی۔ پولیس کے مطابق صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کیا۔ برآمد ہونے والا مارٹر گولے کا وزن تقریباً 1 کلو گرام بتایا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ گولہ پھٹ جاتا تو بڑے جانی مالی نقصان کا خدشہ تھا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی ایشیائی معیشت پر نئی رپورٹ جاری۔ بھارت 6.6% شرح نمو کے ساتھ جنوبی ایشیا میں سر فہرست۔ بھوٹان معاشی ترقی میں دوسرے نمبر پر، سری لنکا نیپال آگے۔ افغانستان کی معاشی شرح نمو 2.3% رہنے کی توقع۔ مالدیپ کی معاشی ترقی کی رفتار 1% رہنے کا امکان۔ رپورٹ کے مطابق داخلی اصلاحات، سرمایہ کاری سے جنوبی ایشیا کی ترقی کا رجحان برقرار رہے گا۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں میکسیکو اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا راؤنڈ آف 16 کا سنسنی خیز مقابلہ امریکہ کی ٹی وی تاریخ کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا فٹ بال میچ بن گیا۔ ایک ہی میچ نے 4 کروڑ 48 لاکھ ناظرین کو اسکرین سے جوڑے رکھا۔ امریکہ بیلجیم کے میچ کا پرانا ویورشپ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ فاکس پر امریکی ٹیم کے بغیر سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ورلڈ کپ میچ قرار۔ ازٹیکا اسٹیڈیم میں انگلینڈ نے 10 کھلاڑیوں کے ساتھ تاریخی فتح سمیٹ لی۔ حتمی ریٹنگز کے بعد ویورشپ میں مزید اضافے کا امکان۔